ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امریکہ کے ایک مصروف شہر میں ایک بزرگ آدمی مسٹر اولیور رہتے تھے۔ وہ نرم دل مگر کٹھن حالات میں تھے، جہاں ایک وقت کا کھانا ڈھونڈنا کسی خزانے کی تلاش جیسا تھا۔ ایک دن بھوک اور مایوسی سے مجبور ہو کر انہوں نے ایک دکان سے روٹی اٹھا لی بغیر قیمت ادا کیے۔ بدقسمتی سے وہ پکڑے گئے اور انہیں جج ہیرالڈ کے سامنے عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ مسٹر اولیور نے انکار کرنے کے بجائے اعتراف کیا، ہاں میں نے روٹی چرائی۔ میں اتنا بھوکا تھا کہ اگر نہ کھاتا تو شاید سڑک پر بے ہوش ہو جاتا۔ ان کی آواز نرم لیکن اداس تھی۔ جج ہیرالڈ ایک دانا آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی اینک درست کی اور گہری نظر سے مسٹر اولیور کو دیکھا۔ تم نے چوری کا اعتراف کیا ہے اور قانون کہتا ہے کہ تمہیں $10 جرمانہ دینا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ رقم نہیں ہوگی۔ تاہم انصاف کا تقاضا ہے کہ سزا دی جائے۔ عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر جج ہیرالڈ بولے، لہذا میں تمہارا جرمانہ اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ عدالت میں موجود لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جج ہیرالڈ نے اپنی جیب سے $10 نکال کر عدالت میں جمع کروائے۔ پھر انہوں نے عدالت میں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھا اور پرزور آواز میں کہا، میں یہاں موجود ہر شخص پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں، کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ایک شخص کو کھانے کے لیے چوری کرنی پڑتی ہے۔ عدالت میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، لیکن جلد ہی سب کو جج کے فیصلے کی گہرائی سمجھ آ گئی۔ ایک کے بعد ایک سب نے اپنی اپنی رقم جمع کروا دی اور مجموعی طور پر $480 اکٹھے ہو گئے۔ جج ہیرالڈ نے وہ رقم مسٹر اولیور کو دی جو چند لمحے پہلے ایک مجرم تھا۔ مسٹر اولیور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، لیکن یہ آنسو اداسی کے نہیں، شکر گزاری کے تھے۔ اور یوں نہ صرف انہیں اپنے کھانے کے لیے رقم ملی، بلکہ یہ سبق بھی ملا کہ دنیا اگرچہ سخت لگتی ہے مگر اس میں ہمدردی اور انصاف کی روشنی بھی موجود ہے۔ جج ہیرالڈ کے لیے یہ صرف جرم کی سزا دینا نہیں تھا، بلکہ اس ناانصافی کی اصلاح کرنا تھا جو معاشرے میں موجود